اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور پیارے طلباء، اسٹوڈنٹس حضرات جتنے بھی میرے چینل کو دیکھنے والے ہیں، ان سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے ربیع الاول کے اس عظیم مقدس مہینے کی مناسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ شروع کیا ہے، جس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے عالمی انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، جو سیرت پر بڑی جامع اور بڑی مختصر کتاب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے بھی لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے چینل پر۔ آج انشاءاللہ حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل انشاءاللہ یہ چیپٹر پڑھیں گے۔ آپ تمام حضرات ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، منہج انقلاب نبوی کیا ہے، آپ نے کس طرح اللہ کا دین غالب کیا، کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا، یہ ساری باتیں۔ تو بسم اللہ کر کے پڑھ شروع کرتے ہیں۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا، یعنی باطل کی جمع ہے اباطیل کا پردہ چاک کرنا، اور بتوں کی حقیقت و قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز ناکارہ اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا جا رہا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والی انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پشتیسنی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی مقابلے میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم رواں رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پر رہتے تھے، ان سے دلکش ہوتے ہی بنے گی، ٹھیک ہے، یعنی ان کو چھوڑتے ہی بات بنے گی، ٹھیک ہے۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف و خیر کے پیش نظر نہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ اس لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش مکہ کی بھی یہ صورتحال تھی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور امامت کو مانا چاہتا ہے تو پھر آگے گناہ نہیں کر سکیں گے، اطاعت کرنی پڑے گی۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل بات یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق امین تھا، ٹھیک ہے، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقع حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں قریش جو ہے کیا کارروائیاں کرتے ہیں، اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقفیت کا جامع پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بری گالی ہے، بہت بری گالی ہے۔
اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ قریش ابو طالب کی خدمت میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش نے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے لیے ان کے درمیان سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے، ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائے، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح اس سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آگ کے لیے کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور ذرا رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ انہی دنوں ابھی آپ نے نئی دعوت شروع کی تھی، انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی دن گزرے تھے کہ موسم حج آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارے ہی ایک آدمی آپ ایک دوسرے کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا، ٹھیک ہے۔ اس پر چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، اس شخص کے اندر کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ان جیسے قافیہ گوئی اور تک بندی، ٹھیک ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی دیکھی ہے۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت، نہ الٹی سیدھی حرکتیں اور نہ ان جیسے بہکی باتیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں نے کہا، تب آپ ہی ہمیں کہہ دیں کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوض، مسبوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ایک شاعری کے اندر یہ ساری کوالٹیاں سمجھے ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، یعنی میٹھی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ جو جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے باپ بیٹے، بھائی شوہر بیوی، کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے باپ بیٹے، بھائی شوہر بیوی، کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجوید پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویدیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا، پھر آپ ہی اپنے بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے پیش کر دی۔ اس معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات 11 تا 26، ٹھیک ہے، نازل ہوئی، جن میں سے چند آیات کے اندر ان کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے اس کی کیفیت بیان کی، کس طرح وہ سوچتا رہا اور کس طرح اس نے نتیجہ نکالا۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا
پھر غارت اس نے کیسا اندازہ لگایا، یعنی غارت و تباہ ہو، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے، محض انسان کا کلام۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو اپنے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں، اوقاز، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں جی اللہ کے پیغمبر اسلام نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھر کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، یعنی خود ہی قریش نے مشہوری کر دی آپ کی۔ جب لوگ واپس پلٹے تو سب کے ذہنوں میں اور دماغوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک بندہ ہے، معاذ اللہ وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو لوگوں کی نظر میں، لیکن ایک علم ہو گیا لوگوں کو کہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، تھے تو سچے لیکن مشہوری ہو گئی آپ کی، اور یوں ان کے ذریعے سے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سمجھے کہ خود ہی قریش میڈیا بن گیا۔ محاذ آرائی کے مختلف انداز۔ اب دیکھیں آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کیسے کیسے انداز اپنائے جائیں گے۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ سب سے پہلی بات، ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی دعوت پر ہنسنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا اور تکذیب کرنا۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں، اور اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمت اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بھی بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، جیسا کہ ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر قرآن نازل ہوتا ہے، بے شک ہماری نظر میں تو مجنون ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے حیرت کی، تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا۔ وقال الکافرون، کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ ساحر ہے، جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھٹکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور جب کافر اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ اکرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اچھا تو یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں سے، یعنی چودھری تو ہم ہیں پر اللہ نے احسان ان پر کر دیا۔ ان لوگوں کی نظر میں دنیا کی مال کی بات تھی، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے تقویٰ کس میں ہے، انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ اللہ تو شکر کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ آگے دیکھ لیں جی اگلی آیت میں کیا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے، یعنی مجرم کفار، وہ ایمانداروں کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو خوشی انداز، لطف اندوز ہوتے ہوئے گھر لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب ان کو دیکھتے تو قالوا کہتے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو نعوذ باللہ گمراہ لوگ ہیں۔
وما ارسلوا علیہم بحافظین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ محاذ آرائی کی دوسری صورت، پہلی صورت کیا تھی؟ مذاق، ٹھٹھا، ہنسی، استہزاء، تکذیب۔ اب یہ دوسری صورت آ گئی۔ دیکھ لیں جی نبی رحمت علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا، کیسی کیسی باتیں سننے کو آئیں، لیکن دل برداشت نہیں ہوئے، دل برداشتہ نہیں ہوئے، اللہ کے دین پر ڈٹے رہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کا یہی حق بنتا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے، سچی تبلیغ کے لیے، کسی گروہ، کسی مسلک، کسی گروہ بندی اور کسی جماعت کی تبلیغ کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جب کریں گے تو یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محاذ آرائی کی دوسری صورت، آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، مشکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹے پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تکلیف پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ یہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اقتتبھا، یہ اس کو لکھوایا ہے، ٹھیک ہے، لکھوا لیا ہے اس نے، فہی تملی علیہ بکرۃ و عشیہ، تو یہ اس پر صبح و شام اس پر املا کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، یعنی یہ قرآن نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا کے لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا الا افک افتراہ، یہ محض جھوٹ ہے، اس نے گڑھ لیا ہے، استغفر اللہ، اعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس پر اس کی مدد کی ہے کسی اور قوم نے، ٹھیک ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے انما یعلمہ بشر، یہ تو اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں بھی چلتا ہے ہمارے جیسا، ہمارے طرح۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا، کہیں اعتراضات نقل کر کے اور کہیں نقل کیے بغیر۔ اب تیسری بات دیکھیں، محاذ آرائی کی تیسری شکل، جب دونوں شکلیں پہلی ناکام ہو گئی، استہزاء کرنے سے بھی آپ کی دعوت نہ رکی، اور اس کے بعد ٹھٹھا اور مذاق کے بعد دوسرا جو ہے طریقہ کار اپنانے سے وہ بھی نہ رکی، یعنی آپ کی دعوت کو مشکوک بنانے سے بھی آپ کی تبلیغ نہ رکی، تو تیسری محاذ آرائی کیا کی، پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن مجید کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افداد آن پڑی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نوجوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر ایماندار تھے۔ اب جب کہ ان کی کمپنیوں پر سفید دھائی پڑنے کو ہے، یعنی اڈھیر ہو چکے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک دیکھی ہے، گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، نہیں وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی فکرہ بندیاں بھی دیکھی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہے، بخدا نہیں وہ شاعر نہیں، بھائی شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں اور اس کے سارے اصناف، حجت، رزت وغیرہ بھی سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، نہیں بخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے، اور یہاں اس طرح کہ اور یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے اور نہ ویسی بہکی باتیں اور نہ ان جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست آفت آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث حرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، ٹھیک ہے، تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم افسندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث چند لونڈیاں خرید رکھی تھی، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا، وہ اسے کھلاتی پلاتی گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اس لیے اس سلسلے میں ارشاد الہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری لہو الحدیث، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بری باتوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں، ٹھیک ہے، روک سکیں، بھٹکا سکیں۔ اب چوتھی
محاذ رائی دیکھ لیں، جب وہ تینوں کامیاب نہیں ہو تو چوتھا کیا رویہ اختیار کیا؟ محاذ رائی کی چوتھی صورت، سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن میں اس کے متعلق ہے، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں اور وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبود کی پوجا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی، قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا، اور اس فیصلہ کن جو آپ کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جب 4 قسم کی محاذ آرائیاں کی اور کوئی بھی کامیاب نہ ہوئی تو پھر آخر پہ کیا ہو گیا؟ ظلم و جور، ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی پر آ گئے۔ جب زبان سے کچھ نہ بنا تو پھر ہاتھ سے ظلم کرنے پر تل گئے۔